اب ٹیچنر کا کہنا تھا کہ جو وونٹ کے کانسیپٹس ہیں اس نے نہ صرف ان کو انٹروڈیوس کرایا بلکہ اس کو ایک آرگنائزڈ وے میں لوگوں کو کے ساتھ وہ لے کر آیا، اور اس کی جو بکس تھی اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی کیے، اور ایک اس نے لیب بھی قائم کی۔ ٹیچنر نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نفسیات نہ صرف ایک تجرباتی سائنس ہے بلکہ اس کا مطالعہ بھی سائنسی انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ایکسپیریمنٹل سائنس نہیں ہے بلکہ ہم سائنسی انداز میں اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹیچنر نے نفسیات کو ذہن اور شعور کے مطالعے کا نام دیا کہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ جو سائیکولوجی ہے وہ مائنڈ اینڈ کانشیس کی اسٹڈی کا نام ہے۔ اس نے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ذہن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے اس نے فرد کے شعور اور ذہن کی بھی تشریح کی۔ ٹیچنر کا کہنا تھا کہ مشاہدہ باطن میں جو ہے اعادہ اور توجہ بہت اہم ہے، کہ ہم جو بھی کوئی چیز دیکھیں اس پہ توجہ بہت کریں اور اس کو بار بار خود سے رپیٹ ہی کرتے رہیں، یعنی اعادہ اس کا کرتے رہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے مشاہدہ باطن کا جو ہے وہ بیان کر سکیں اس کو۔ ہر شخص مشاہدہ باطن کا اہل نہیں ہوتا، تربیت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہی انٹروسپیکشن میں جو ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس پہ جو کرٹیسزم ہوئی، وونٹ اور ٹیچنر میں سے کسی نے بھی انڈیویجول ڈیفرنسز پہ زور نہیں دیا، یعنی جو انفرادی اختلافات ہوتے ہیں، ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ ٹیچنر کا خیال تھا کہ نفسیات کا جو کام ہے وہ ذہنی مریضوں کے دکھ دور کرنا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بچوں، جانوروں، مریضوں کو اپنے مطالعے میں شامل ہی نہیں کیا۔ اور مشاہدہ باطن کے طریقہ کار پر بھی اعتراض کیے گئے، کیونکہ جو مشاہدہ باطن ہے وہ بیسیکلی تو سبجیکٹیوٹی ہے، انسان کے اندر کی باتیں ہیں جو وہ خود بتائے گا، وہ کیا پتہ سچ بچائے جھوٹ بتائے، تو وہ سائنٹیفکلی نہیں ہے، اور نہ آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ مشاہدے پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تربیت یافتہ معمول ہوں تو تب بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کیا پتہ وہ صحیح بتا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اور تمام اعتراضات جو مشاہدہ باطن پر کیے جاتے ہیں وہ تمام اسی مکتبہ فکر پر جو تھے وہ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ہے فنکشنلزم، وظیفیت۔ اس مکتبہ فکر میں اس میں شعور کی سٹرکچر کو اہمیت دی گئی، اس میں اس کے فنکشنز کو، وظیفیت کو یعنی وظیفہ فنکشن کو اہمیت دی گئی۔ ٹیچنر نے ہی وظیفی نفسیات کی جو اصطلاح تھی متعارف کرائی، اور ساختی اور وظیفی نفسیات میں جو نفسی مضمون ہے یعنی جو کنٹینٹ ہے وہ ایک ہی ہے، فرق صرف یہ ہے رویے اور نقطہ نظر کا ہے۔ اس مکتبہ فکر میں شعور کی ساخت کی بجائے اس کے جو فنکشنز ہیں، اس کا جو وظیفہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ وظیفیت مکتبہ فکر کی ابتدا وونٹ اور ٹیچنر کے نظریات کے رد عمل کے طور پر ہوئی۔ جو وونٹ اور ٹیچنر کے جو نظریات تھے اس کے لوگوں نے اس پر کافی ریاکشن دیا، تو اس کے رد عمل کے طور پر شکاگو یونیورسٹی امریکہ سے ہوئی۔ بعد میں اس کے نظریات جو تھے وہ کرداریت میں ڈھل گئے، یعنی بیہیویئرزم میں کنورٹ ہو گئے۔ اور یہ مکتبہ فکر جب کرداریت، یعنی اس سے اگلا مکتبہ فکر جو آپ پڑھیں گے جب وہ آیا تو یہ فنکشنلزم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ولیم جیمز کو وظیفیت مکتبہ فکر کا بانی کہا جاتا ہے، اور اس میں ہاروی کار، اینجل اور ہل کے نام بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈارون، سپینسر، گالٹن، اسٹینلے، ہار اور کیٹل ووڈورتھ کے نام بھی جو تھے وہ شامل ہیں۔ وظیفی نفسیات کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بڑے بیسک اور عام فہم عام لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس مکتبہ فکر کے ماہرین نے شعور کی افادیت پر زور دیا کہ جو ہمارا کانشیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرد کے بارے میں کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے کہ مطالعہ کیا جائے۔ انہوں نے مطالعے کے لیے باطنی مشاہدے کے ساتھ ساتھ بیہیویئر کو بھی شامل کیا، کہ صرف اس کے اندر کا مطالعہ نہیں سننا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کو جو ہے وہ بھی اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ انسان کے شعوری اعمال، ذہنی اور حسی تجربات کا مطالعہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے۔ ولیم جیمز نے آپریشنلزم کا تصور بھی پیش کیا، عملیت پسندی کا۔ عملیت سے مراد ہے کسی مظہر کی، یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت اس پر عملی تجربات کے ذریعے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ جب آپ کسی چیز پر ایکسپیرینسز کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، تب بھی آپ اس کی حیثیت اور وہ چیز کے بارے میں جو ہے وہ جان سکتے ہیں، اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کا علم بھی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ عملی طور پر صحیح ثابت ہوں۔ اور جیمز نے فرد کے کردار کے مطالعے سے معلوم کیا کہ فرد کس طرح سے شعوری مہیجات سے